الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقولوا للناس حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معزز سامعین، آج ہم جس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خاموش رہنے کی قدر. یعنی بولنا تو سب کو آتا ہے، لیکن اصل میں خاموش رہنے کی خوبی ہے. ہم اگر اپنی زندگی پر غور دیں تو 95% پریشانیاں ہماری اس زبان کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے زبان کی اور شرمگاہ کی ذمہ داری مجھے دے دی، پھر وہ مجھ سے جنت کی ذمہ داری دے دی. یعنی زبان کا استعمال کرتے وقت اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہی زبان فساد پیدا کر سکتی ہے، یہی زبان معاشرے کے اندر صلح، انصاف، عدل آئی. اور زبان ہی انسان کے مقام کو حاصل کرتی ہے. زبان اصل میں دل و دماغ کا ترجمان ہے. دل و دماغ کے اندر جس طرح کے خیالات، تصورات موجود ہوتے ہیں، زبان سے وہ تصورات، خیالات اصل میں پیش ہوتے ہیں. بولنا سب جانتے ہیں، مگر خاموش رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اکثر اوقات خاموشی وہ کام کر جاتی ہے جو ہزار الفاظ نہیں کر پاتے. خاموشی دراصل عقل مند، صبر اور وقار کی نشانی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، میں نے آپ اللہ کے سامنے رکھا ہوں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اگر لوگوں سے بات کہنی ہے، اچھی بات. یعنی اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے ہو، خاموش ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: من صمت نجات. جس نے خاموشی اختیار کی، اس نے نجات پائی. اور جو حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا پھر خاموش ہو. یا تو خیر کی بات کرے یا خاموش ہو جائے، منہ سے الفاظ نہ نکالے. اگر نکالنے ہیں، بولنے کی ضرورت ہے، تو خیر کی بات کسی کا خوش نہ سکے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مشہور و معروف قول ہے، مولا فرماتے ہیں جب عقل بڑھتی ہے تو زبان کم بولتی ہے. جو خالی برتن ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، جو دیر خالی ہوتی ہے وہ زیادہ کھنکھناتی ہے، اس کے اندر زیادہ آواز ہوتی ہے. جو برتن خالی ہوتا ہے اس کے اندر آواز زیادہ ہوتی ہے، اور جو برتن بھرا ہوا ہوتا ہے، پُر ہوتا ہے، اس کے اندر آواز کم ہوتی ہے. یعنی جتنا انسان سمجھدار ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ اپنی زبان پر قابو رکھنا شروع کر دیتا ہے. جس نے زیادہ بولا وہ زیادہ خطا کرتا ہے، اور جس نے زیادہ خطا کی وہ زیادہ شرمندہ ہوتا ہے. سنا آپ نے؟ جس نے زیادہ بولا جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے، اور جو زیادہ خطا کرتا ہے وہ زیادہ شرمندہ ہوتا ہے. اور جو شرمندہ ہو اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. جو بار بار وہ کام کرتا ہے جس سے شرمندگی کا سامنا ہو، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں. لہذا عقل انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے. جب بولتا ہے تو بولنے سے پہلے اپنی بات کو تولتا ہے، پھر بولتا ہے. اور اکثر اوقات خاموشی پہ نجات تلاش کرتا ہے. دل کو سکون ملتا ہے جب وہ ان چیزوں سے گزرتا ہے. یعنی بولنے کی جگہ بولتا ہے، خاموش رہنے کی جگہ خاموش رہتا ہے. زبان کے گناہوں سے حفاظت ہوتی رہتی ہے، اس کی وقار اور عزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو لوگ زیادہ بولتے ہیں، ان کا وقار ختم ہو جاتا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں رہتی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور جو لوگ کم بولتے ہیں، بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، وزن کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں، ان کا وقار، ان کی عزت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں: اے زبان، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرنا. کیونکہ اگر تو سیدھی رہی
تو نے سب کام سیدھے کیے، تو نے جو بولا صحیح بولا، تو ہم سب محفوظ ہیں، امن میں ہیں۔ اور زبان تعلقات میں ہو تو انسان کے باقی اعمال بھی سست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کا دور شور، غیبت، جھوٹ، الزام، بحث و مباحثے کا ہے۔ ہر شخص بول رہا ہے مگر کوئی سن نہیں رہا، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں خاموش انسان ایمان کی علامت بن جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں خاموشی اس کی ترقی کی دلیل بن جاتی ہے۔ جو شخص صبر و سکون کے ساتھ خاموش رہتا ہے وہ دراصل اپنے اخلاق، علم اور ایمان کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ اس لیے بولنا کمال نہیں ہے، کمال خاموش رہنا۔ میرے عزیزوں، یہ عقل مندی، علم اور تقوی کی نشانی ہے۔ اکثر اوقات ایک لمحے کی خاموشی زندگی بھر کے پچھتاوے سے بچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی جملے پر، کسی لفظ پر خاموش رہتا ہے، زندگی بھر پچھتانے سے اور شرمندہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کچھ الفاظ، کچھ نام کسی کے بول دیتا ہے اور پھر وہ الفاظ اس کے لیے زندگی بھر شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے جب بولنا ہے تو بولنے سے پہلے سمجھنا ہے کہ میں کس طرح کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ محفل کس طرح کی ہے، یہ محفل میں کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میری کسی بات سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، یہ میری بات خود میرے حق میں ہی شرمندگی کا باعث بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ بولنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ بولتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دراصل سخت دل انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت دل انسان کو پسند نہیں فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور حق بات کہنے اور بولنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔